کہیے گا کہ ہیومن سائیکالوجی بھی اس میں ظاہر ہے، اس کی بھی اگر بات نہ کی جائے تو غلط. ہیومن سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے نا کہ جو بھی آپ کے فیلیئرز ہوتے ہیں تو انسان کسی کو بلیم کر رہا ہوتا ہے، اور کیونکہ والدین ایک سافٹ ٹارگٹ ہیں تو آپ ان پر سارا بلیم ڈال دیتے ہیں. تو اس میں تربیت کیسی بھی ہو انسان کی، لیکن کیونکہ انسان بنا ہی اس طریقے سے ہے بائی ڈیفالٹ، تو یہ پرابلمز آتی ہیں. جی بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. اس کے لیے بہت سارے دانشوروں نے کام کیا ہے، اور جو ہمارے دوست اس کو بہت ایک توجہ سے سن رہے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایک تھیوری ہے جس کا نام ہے ایٹریبیوشن تھیوری، اور اس کو جس نے لکھا ہے وہ مسٹر وائن WYEN ہی ہے. ان کے مطابق ہم اپنی کامیابی کو یا ناکامی کو کسی نہ کسی چیز سے جوڑتے ہیں، جس کو ہم ایٹریبیوشن کہتے ہیں. اور اس ایٹریبیوشن تھیوری میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو ایسے فیکٹرز کے اوپر اپنی ناکامی کا دار و مدار جو ہے وہ ایسے فیکٹر پر رکھتے ہیں جو باہر ہوتے ہیں اور کنٹرولیبل نہیں ہوتے، جیسے وہ کہے میری تو قسمت ہی خراب ہے، یا یہ ہے کہ میں کیا کروں معاشرہ ہی بہت خراب ہے، میں کیا کروں ایگزام ہی جو ہے وہ بالکل آؤٹ آف سلیبس آیا. تو جب بھی ہم اپنی ناکامی کا کوئی بھی بلیم جو ہے وہ باہر کے فیکٹرز پہ کرتے ہیں تو ہماری سیلف ایفیکیسی کم ہو جاتی ہے اور ہم آگے اچھا پرفارم نہیں کر سکتے. اور اگر ہم اپنی کسی بھی کامیابی یا ناکامی کو ان فیکٹرز پہ ایٹریبیوٹ کریں جو کنٹرولیبل ہوتے ہیں اور انر ہوتے ہیں، اور وہ ایک ہی ہے، وہ ہے لیک آف ایفرٹ. کنٹرولیبل اور انر فیکٹر جو کہ جس پر ہم ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنی ناکامی کو، وہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے لیک آف ایفرٹ. لہٰذا جو بندہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں زندگی میں ناکام اس وجہ سے ہوا ہوں کہ میں نے ایفرٹ کم کیا ہے، میں نے اس ڈائریکشن میں ایفرٹ نہیں کی، تو یہ وہ شخص ہے جن کی کہانیاں آپ سارے سنا رہے ہیں. لیکن پلیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو لوگ ہیں نا جن کی عادت عیش یا جنہوں نے اپنی ہیری پوٹر کی بات کی، ایسے لوگ رول نہیں ہیں، یہ ایکسیپشن ہیں، یہ بہت تھوڑے ہیں. جو 90% لوگ ہیں وہ بیسیکلی ٹرینڈ فالوورز ہوتے ہیں، اور وہ بیسیکلی اسی پیٹرن پر. اور اس کے لیے ایک بہت بڑا آتھر ہے جس کا نام بروس لپٹن ہے، تو اس نے اپنی کتاب جس کا نام فلسفی آف بلیف میں یہ کہا ہے کہ 95% آف لوگ ہیبٹ برین پر کام کرتے ہیں، صرف 5% لوگ ہوتے ہیں جو کانشیس برین پہ کام کرتے ہیں. آپ جن لوگوں کی ایگزامپل دے رہی ہیں وہ کانشیس برین والے لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنے اوپر محنت کر کے اپنی ری وائرنگ کی ہے. تو اس لیے ہم چاہے ایڈلٹ ہم یہی کہیں کہ بھئی ایڈلٹ جو ہے والدین پر بلیم نہ کریں، کہ جو عمومی لوگ ہیں وہ اسی طرح ہیبٹ برین پر کام کرتے ہیں. لہٰذا ہم جتنا مرضی یہ کہتے رہیں کہ ہمیں والدین کو بلیم نہیں کرنا چاہیے اور کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ بات فیکٹ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ہم میں سے اکثریت لوگوں کے بیہیویئر کے اندر جو اب نارمیلٹی آتی ہے اس کی بنیاد اور اس کی جڑیں جو ہیں اس وقت میں گزر رہی ہوتی ہیں جس میں والدین کو زیادہ ذمہ داری کے ساتھ پیرنٹنگ کے اصولوں کو اپنانا چاہیے. تو اس سے ہم تو لہٰذا اس کا ایک پریونٹیو آسپیکٹ یہ ہے کہ اب کم از کم ہم جیسے اب آپ کے چینلز ہیں، یہ بات میں نے تقریباً ہر چینل پر ہر ایک کو کہی ہے کہ جو آپ کا پیک ٹائم ہے، آپ پیک ٹائم پر جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹیز معاشرے میں ایکچولی بہتری کی بجائے ایک مصیبت پیدا کرنے کا باعث ہوتی ہے. آپ اس پیک ٹائم کے اندر اس طرح کے موضوعات کو لے کے آئیے کہ معاشرے کی تربیت کیسے کرنی ہے. آپ کا 10 بجے سے 11 بجے کا سیگمنٹ، 8 بجے سے 9 بجے کا سیگمنٹ اس بات پر ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں تاکہ آج سے 20 سال بعد آنے والے سیاستدان اور باقی تمام شعبوں کے جو ہیڈ ہیں ان کے اندر وہ پرابلم نہ ہو جو موجود ہے. بالکل صاحب، کیونکہ جا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کہیں جانا مصروفیت ہے، تھوڑا سا ہمیں وقت اور دے دیں. ارم آپ سے اجازت لے کر پروفیسر صاحب سے ایک اور سوال اور پھر ہم اجازت دیں گے. پروفیسر صاحب کو یہ کہیے گا اب ان حالات و واقعات میں جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو ہوگا، آپ اس کو روک نہیں سکتے، ایکسیپشنز ہیں جو اپنے اوپر یہ کنٹرول کر لیتے ہیں، تو ایسے میں والدین کو یا آپ کا سپورٹ سسٹم جو ہے اس کو کتنا، یعنی اگر مشورے کا مشیر کا کردار ادا کرنا چاہیے، کسی بھی صورت یہ نہ لگے بچوں کو کہ ان کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے یا فورسفلی کچھ کرایا جا رہا ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہمارے اوپر ہی اس کا بلیم آنا ہے. تو ذرا مشکل ہے صورتحال تربیت کے معاملے میں. جب بچے ایڈلٹ ہو جاتے ہیں نا جی، 18 سال سے زیادہ عمر کا جو بچہ ہے وہ ایک انڈیویجول آئیڈینٹی بن جاتا ہے. والدین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب ان کو اپنے پیرنٹنگ سٹائل کو چینج کرنا ہے. اب جو چیز وہ اس بچے کے حق میں کر سکتے ہیں نا وہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھے تعلقات کو رکھنا. اس کی جو ضمنی چیزیں ہیں نا، تم سگریٹ کیوں پیتے ہو، تم یہ کیوں نہیں کرتے، تم فلاں اٹھ کے کہاں جاتے ہو، کہاں،
जितने हम ऑर्डर देते हैं एडल्ट को, जितना हम और उसको बगैर उसके मांगे हुए उसको नसीहत करते हैं, नसीहत का असर तब होता है जब कोई मांगने वाला नसीहत मांगे। बगैर मांगे नसीहत देना, ऑर्डर करते रहना, हर वक्त उनको एक खास फ्रेम के मुताबिक बिहेव करने के ऊपर, चाहे वो सही हो, उस पर कायल करने की कोशिश करना, ना सिर्फ ये कि प्रोडक्टिव नहीं होता बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव होता है। वो तमाम एडल्ट जिनको हर वक्त ये कहा जाता है कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, देखो तुम्हें मैंने कितनी अच्छे तरीके से कहा था तुम, तो मैं बहुत ही दुख के साथ आपको ये कहता हूं कि ऐसा कहने से उसके अंदर नमाज में रगबत नहीं पैदा होगी बल्कि वहशत पैदा होगी। तो एडल्ट्स के लिए, वालिदैन के लिए नसीहत यह है कि जब उनके बच्चे 18 साल से बड़े हो जाएं तो ऑर्डर, नसीहत, डांट डपट, सख्ती, हर वक्त उनके टो में लगे रहना, उसकी बजाय उनके साथ अच्छे ताल्लुकात को इस्तवार कीजिए और एक कंसल्टेटिव माहौल के अंदर अच्छाई की बात कीजिए। नमाज की बात ये ना कहिए तुम नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि उसकी किसी और तरफ मुंह करके नमाज की बेहतरी का जिक्र कीजिए जिसको वो बच्चा सुन रहा हो, मगर वो अपनी तरफ, ये मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो उसको डायरेक्टेड ऑर्डर बिल्कुल ना दें, वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। जी अच्छा डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल है। जी, जी, जी। डॉक्टर साहब से ये सवाल है सर, वेस्ट में हम देखते हैं कि ऑल्दो दे बर्थ चिल्ड्रन लेटर इन द एज, वो ज़रा और 30s में जाके शादी भी करते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं, बट एट द सेम टाइम व्हेनेवर आई एम ट्रैवलिंग मैं देखती हूँ कि उनके बच्चे बड़े काम होते हैं, और पाकिस्तान में या साउथ एशियन कंट्रीज़ में बड़ा टैंट्रम थ्रो करते हैं बच्चे। तो उनकी अपब्रिंगिंग और हमारी अपब्रिंगिंग में क्या ऐसा फ़र्क आप महसूस करते हैं जो हम मिस कर रहे हैं? देखिए, जो उसूल है वो तो हर जगह पर एक ही है, चाहे वेस्ट हो चाहे ईस्ट हो, और वो उसूल ये है कि किसी भी एडल्ट की जिंदगी में जो सबसे कीमती वक्त है वो है जब उसका बच्चा जो है वो 5 साल यानी एज 0 से लेकर 5 साल की उम्र तक की जो टाइम है वो एक कपल की जिंदगी में सबसे वाइटल टाइम है। लिहाजा उस टाइम में जो पेरेंट अपने बच्चों के साथ मैक्सिमम टाइम गुजारते हैं, क्योंकि देखिए 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए जो लर्निंग और ग्रूमिंग के लिए जो बेसिक एक चीज चाहिए होती है वो है को लर्नर। बच्चे को एक्चुअली बहुत ज्यादा कमांड की जरूरत नहीं होती, बच्चे को को लर्नर चाहिए होता है। लिहाजा जब वो मिट्टी से खेल रहा है, अगर उसकी माँ भी उसके साथ मिट्टी से खेल रही है तो उस बच्चे की तरबियत हो रही है। जब वो एबीसी पढ़ रहा है तो तब भी अगर उसकी माँ एबीसी पढ़ रही है तो वो किताब पढ़ रही है तो बच्चे की तो को लर्नर चाहिए होता है। लिहाजा वेस्ट हो या ईस्ट हो, अगर बच्चों को 5 साल की उम्र में हम को लर्नर दे दें तो 5 साल की उम्र के बाद फिर बच्चे को जो दूसरी जरूरत होती है वो मेंटोर की होती है, और वो अपने को लर्नर को ही अपना मेंटोर बना लेता है। बिल्कुल ऐसे। अगर वो 5 साल का पीरियड वो है जिसमें माँ बाप ने अपने रवैये की वजह से बच्चों के वो को लर्नर नहीं बने बल्कि बच्चों के अंदर अपने बारे में एक वहशत तारी कर दी, तो 5 साल के बाद बच्चा फिर अपना मेंटर कोई और तलाश करेगा। बिल्कुल। और इस हमारे माहौल में आजकल जो सबसे खौफनाक मेंटर बच्चा तलाश करता है वो स्क्रीन है। बिल्कुल। और वो जब स्क्रीन से ग्लू हो जाता है तो फिर वो बच्चे, फिर माँ बाप के हाथ से वो निकल जाता है। तो ये बस मैं फिर इजाजत लूंगा। जी डॉक्टर जावेद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया।